سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ نستغفر اللہ اللہم صلی علی محمد۔ جی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 تک کیا تھا، اور دیکھیے بڑی امپورٹنٹ آیتیں تھیں آپ کے سمجھنے کے لیے، ہوپ فلی جو میں سمجھا رہی ہوں گی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو دیکھیے اس میں جو بات آ رہی تھی پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کریکٹرز ہم کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حق کھول دیجئے، اور اس کے بعد حق آ جاتا ہے اور وہ آتا ہے جو ان کو پسند نہیں ہوتا، یا اس کو حق کھلتا ہے اس پر کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنالٹی ہمارے سامنے کیوں باتیں کر رہی ہے، یعنی ہم بڑی چیزیں، ہم پر حق کھلنا چاہیے تھا، یہ کون ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو یوں بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی ذات کو اللہ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اگر ایک وربلی سمجھتا ہو نا، جیسے کہ ہاں میں بھی کہہ دیتی ہوں میں اللہ کو مانتی ہوں، اللہ ایک ہے، لیکن جو اس کے عمل شو کر رہے ہوتے ہیں نا میرے اور آپ کے بھی، کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذات کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم پر بات آتی ہے نا تو ہم سب چیزیں سائٹ میں ڈال کر ترجیح صرف اپنی ذات کو دیتے ہیں ہر لحاظ سے۔ اس لیے کہ دیکھیں کبھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں میری کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ایمانداری اور ایمان کی بات لی جائے نا تو کئی جگہوں پر غلطی میری بھی ہوگی نا تو میرا ایگو آڑے آ جاتا ہے کہ میں اس کو اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں۔ تو اسی طرح بڑے سے بڑے لوگوں میں بھی جو جتنے مشہور ہوتے ہیں، جو جتنے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے آپ پر اتنا ہی غرور ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، اور پھر اگر اللہ کا حکم ان کے برخلاف آ جائے اور اس شخص پر وہ بات کھل جائے جو ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، تو اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے، ان کے اندر پیورٹی نہیں ہوتی۔ اور اگر میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں نا تو ہمارے اندر پیورٹی نہیں ہے۔ اور اس پوری جو آیتیں تھیں پچھلی جو آپ نے پڑھی ان میں پورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ترجیح صرف اللہ کی ذات کی ہے اور اس کے حکم کی ہے، ورنہ ہم لوگ بھی اپنے مسلک کو دیکھتے ہوئے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے عالم نے تو ہم کو یوں بتایا، ہمارے مسلک میں تو یہ بات ہے۔ اگر قرآن سے بات آتی بھی، اگر آپ کسی کو بتاؤ گی تو وہ بولے گا نہیں میری ٹیچر نے تو مجھے یوں بتایا ہے، نہیں میرے استاد نے تو مجھے یہ بتایا ہے، تو آپ ترجیح ان کو دے رہے ہو، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے کہ سامنے والا آپ کو کیا بتا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک مسئلے پر ہماری آرگیومنٹ ہوئی، تو اس پر میں نے ان آنٹی کو کہا کہ کیا اگر آپ کو، ان کی کوئی استاد تھی، میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں یہاں پر، کہ اگر یہ کہہ دیں گی تو آپ مان لیں گی؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کے اوپر بہت گناہ آئے گا کہ میں آپ کو اللہ کی کتاب سے بتا رہی ہوں، یہ آیت میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، اور میں کوئی بہت بڑی علماء ہوں بھی نہیں، مجھے بھی کسی نے بتایا، اور پھر میں نے جب اس پہ غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات ٹھیک لگی۔ تو اگر آپ کی ٹیچر آپ کو بتا دیں گی تو آپ مان لیں گی؟ کیونکہ انہوں نے مجھے کہا ہی ہے کہ دیکھیں نا، انہوں نے بھی نہیں کہا، بڑی شخصیات کے نام لے کے انہوں نے بھی نہیں کہتے، یہ بھی نہیں کہتی ہیں، وہ بھی نہیں کہتی ہیں۔ میں نے کہا اگر کسی زمانے میں وہ ہاں کہہ دیں گی تو آپ مان لیں گی؟ یعنی انسان شخصیت کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کے پیچھے نہیں چل رہا۔ اور یہ ساری باتیں آپ کو یہی بتا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اس نے اس کو بیچا اپنے نفس کے بدلے، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے حکم کو اپنی ذات پر ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی، جو آیت نمبر 90 میں آپ نے پڑھا۔ ٹھیک ہے نا؟ پورے سیناریو کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ ان کے ساتھ بحث ڈال رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور اس وقت کیسے کیسے لوگ تھے۔ اور اللہ ہم کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج ہم میں بھی یہی کمی ہے کہ آج بھی جب آپ لوگوں کو قرآن سے کوئی چیز بتائیں گے، یا مجھے بھی کوئی میری ذات کے اگینسٹ میں کوئی چیز بتائے گا، تو میں جلدی نہیں مانوں گی۔ میری اپنی ذات، میرا اپنا مسلک، میرے آبا و اجداد، میرے رشتہ دار میرے آڑے آ جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے رہے ہیں۔ اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لیتے تھے، لکھتے تھے، اللہ کے بارے میں اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ اور یہاں جو آیت نمبر 91 میں بھی آپ نے پڑھا کہ ان کی کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے آئے تھے، وہ تو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا، کیونکہ بیچ میں انہوں نے کہیں گڑبڑ کی ہے، کہیں خود ساختہ دین بنا لیا ہے۔ بڑے بن کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا دین پر، انہوں نے کہیں خود ساختہ دین بنا لیا ہے۔ ہم بھی مسلمان دعا کرتے ہیں نا کہ حق غالب آ جائے، حق آ جائے، حق آ جائے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم کو حق بتاتے ہیں، جب حق کھلتا ہے کہ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، سارے شان نزول جھوٹ پر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بدتمیز ہے آج کل کے لوگ، یہ ہم کو ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس پورا علم بھی نہیں ہے، تو آپ دے دو نا علم۔ کیا علم پر آپ کا ٹھیکہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے علم کا؟ آپ کا کہیں نام آ رہا ہے کہ آپ بڑے ہو اور آپ بڑے بن کے بیٹھ گئے ہو؟ تو اسی لیے کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے اس پر، یہ سب کا دین ہے اور سب کا قرآن ہے۔ کسی کو بھی اس بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پر چلنا، ہم کو صحیح راستے پر چلائیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلط ہوں، ہماری تکبر، ہماری ضد ہمارے آڑے نہیں آئے، حالانکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، پھر بھی ہماری ایگو بہت بڑی ہے، تو اللہ کہیں بھی یہ ہمارے آگے نہ آ جائے، بلکہ ہم بالکل آپ کی بات پر چلیں جو آپ ہم کو حق بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیں شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اور اس نے کہا میں تو آگ سے بناؤں، یعنی اس نے بھی اپنے آپ کو ترجیح دی، اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تو بڑا ہوں، میرے آگے یہ کون ہے جو گندے گاڑے والی مٹی سے بنا ہے، میں کیوں اس کے لیے اللہ کو سجدہ کروں؟ تو آپ دیکھو کہ یہی اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں بتا رہے ہیں کہ تکبر انسان کو ذلیل کرواتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کراتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ آیت پڑھی نا کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو اور تم اپنے آپ کو ہی سچا سمجھتے ہو تو نبیوں سے قتال کیوں کرتے ہو؟ اب آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ البتہ یقیناً جاءکم موسیٰ، آئے تمہارے پاس بھی موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، یعنی موسیٰ نے تو اتنی بڑی نشانیاں دکھائیں کہ وہ جادوگر جو اتنے بڑے جادوگر تھے، یعنی بہت بڑے جادوگر تھے نا، وہ فرعون کے دربار میں آئے تھے، جس نے بھی قرآن پڑھا ہے اس نے یہ قصہ پڑھا ہے، وہ ان کے آگے جھک گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو جادو کی ہر بک ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ٹاپ کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے کسی چیز میں، جن کی پوری اس جادو پر گرپ تھی ان کو سب پتا تھا جادو کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ کا یہ جو چیز ہے یہ تو کوئی علم ہے ہی نہیں، یہ تو کمال ہے، یہ تو عظمت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی پہچانتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو کمال عظمت کی ہے، تو یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، یہ کسی اور کا کمال نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ہی معجزہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے ایسا جادو دکھانا۔ سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ تو اسی لیے وہ جھکے ان کے آگے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ نے واضح نشانیاں دکھا دی، انہوں نے بھی دیکھ لیں، پھر انہوں نے کیا کیا، یعنی اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ آپ دیکھو یہ بھی سٹوری آپ کو قرآن میں ملے گی کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جو قوم ہے وہ بت کو پوج رہی ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دینا، یعنی ابھی بھی ان کو اللہ سے ریلیشن کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی، ابھی بھی اللہ کی طرف پورے ان کا دل ٹھکا نہیں تھا، یہ بالغیب اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں نا وہ شروع کے 6 پوائنٹس میں ہے، ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہی ہے کہ قرآن میں شک نہیں کرنا، اور اللہ کو نمبر 2 بن دیکھے بالغیب ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ آپ کے دل میں محسوس ہونے چاہیے، اللہ ہمارے ہر عمل میں محسوس ہونے چاہیے،
تو یہ چیز چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں، فرما برداروں میں، لیکن یہ نہیں تھی۔ انہوں نے جیسے ہی موسیٰ گئے وہاں سے ہٹے، انہوں نے بچے کو معبود بنا لیا۔ جو بھی آیا ان کو بہکایا، یہ بہک بھی گئے، یعنی ان کا ایمان کتنا کچا تھا۔ من بعد ہی، اس کے بعد بھی، یعنی اللہ کو ان کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی اتنی معجزہ دیکھ کر، اتنی شان دیکھ کر بھی تم نے بچے کو معبود بنا لیا۔ نمبر ون، اس میں ہم کو کیا پوائنٹ ملا؟ ایک تو جو معجزہ ہوتا ہے وہ انسان کو بدل نہیں سکتا۔ انسان کے اندر کی برائی جو ہوتی ہے نا، وہ کتاب ہی بدل سکتی ہے۔ انسان کے جتنے بھی لوگوں کو پرانے زمانے میں نبیوں کو معجزے دیے، لوگوں نے دیکھا، حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں بات کی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہوا کہ آخر میں وہ ان کو قتل کرنے کے اس میں تھے، یعنی قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو معجزہ انسان کی سوچ کو نہیں بدلتا، وہ اللہ کی عظمت کو دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں مان رہا ہوتا۔ تو کتاب بدل سکتی ہے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتی جو دل میں اناد رکھ کے بیٹھے ہوں، تکبر رکھ کے بیٹھے ہوں، ضد رکھ کے بیٹھے ہوں۔ یہ انہی لوگوں کی کتاب سمجھ آئے گی جو اللہ تعالیٰ شروع کی آیت میں ہی آپ کو بتاتے ہیں نا کہ ہدی للمتقین، یہ اس کو ہدایت دے گی، کسی کو بھی، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بچنا چاہے گا نا اللہ کے عذاب سے، یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا اتنی بڑیا معجزہ دیکھ کر بھی کون سا تم ایمان لائے۔ یعنی اللہ یہ خاص کسی قوم کو بات نہیں کر رہے، یہ ہر اس انسان کی بات ہے جس کی پرسنالٹی ایسی ہے، جو اتنا گرا ہوا کریکٹر کا ہے۔ سب کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، تم جیسے لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی اتنی شان کو دیکھ کر بھی شرک کیا، انہوں نے بچے کو معبود بنایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو یہ حق مارنے والے، یعنی تم جیسے لوگ، تم جیسے کریکٹر کے لوگ ہو یہ حق مارنے والے۔ بات یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں، یعنی ہم سب جو اپنی زندگیوں میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بس عالموں سے پوچھ لیتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کچھ ٹائم نہیں نکالتے اس دین کو سمجھنے کے لیے۔ اور جن کے پاس دین ہے وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اپنے غرور اور تکبر میں مرے ہوئے ہیں۔ ہم سب اپنے استادوں کے پیچھے مرے ہوئے ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ مسلکوں کے پیچھے مرے ہوئے ہیں، آباء و اجداد کے دین کے پیچھے مرے ہوئے ہیں، لیکن ہم حق جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم ہوئی حق ماننے والے۔ یعنی حق کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، جو انہوں نے کیا۔ انسان کو شریک کی کب ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں کہ ذرا اس پانی پر دم کر دو، ہم کو تعویذ دے دو۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ہم مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں، لیکن ہم تو ایسے ہی اللہ کے ولی اللہ ہے نا، اس لیے ان کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ اگر مانگیں گے نا، یہ اگر ہم کو کچھ بتائیں گے نا، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے نا، تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اور یہ کروا سکتے ہیں بڑے بڑے کام، یہ اللہ کو بول سکتے ہیں استغفر اللہ، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں حی القیوم صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی انسان حی القیوم نہیں ہے۔ یہ درگاہوں پہ جو اتنے رش ہوتے ہیں نا، مزاروں پہ، یہ اتنا اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہمیں کیا ایسا افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ تم کو اللہ کافی نہیں تھا، اس کے پاس جاتے ہو، اس کے پاس جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہ اللہ قرآن میں آیت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان سے بڑا ولی اللہ کون ہے؟ ان سے کہا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، ان سے کہیں میں قریب ہوں۔ یعنی نبی کو یہ نہیں کہا آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہیں آپ کے پاس آ کے آپ کو اپنی کوئی بھی چیز مانگنی ہو وہ بتائیں، آپ جب ان کے لیے دعا کریں گے نا تو میں قبول کر لوں گا۔ ایسا نہیں بتایا اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہیں میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ بتاؤ، اتنی خوبصورت آیت میرے اور آپ کے لیے اللہ نے نبی کے تھرو ہم کو بتائی کہ جب بھی تم کو کوئی مسئلہ ہو ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں جب بھی تم مجھے پکارتے ہو۔ اور کیا اللہ نے آگے کہا؟ ان کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، میرا حکم مانے۔ سمجھ آئی؟
تو ہم اللہ کا حکم مانیں، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق رکھیں، کیوں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں؟ ایسی خرافات ہیں لوگوں کے اندر. اتنی بیچاری ہمارے جو گھر میں کام کرتی ہے نا، کل ہماری ماسی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ چوڑیاں پہننا ثواب ہے باجی. یعنی اب سوچو کتنی جھوٹی بات ہے. میں نے کہا کس نے بولا؟ بولا وہ ہمارے گاؤں میں ہمارے جو عالم ہے نا، وہ ان کے ایک درس میں سنا تھا. اتنی، یہ تو ایک بات ہے، ایک نارمل سی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اتنی جھوٹی باتیں اللہ کے نام سے لوگ کرتے ہیں. اتنا لوگوں کو الجھایا ہے، لیکن سب کی پکڑ ہوگی، سب کی، کیونکہ تم نے علم نہیں سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو تم کو اتنا آسان علم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ صرف پڑھے لکھے ہی اس کو سمجھ سکیں گے. سب کی سمجھ آئے گی، صرف طلب کی بات ہے. جس کو طلب ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کے ساتھ انٹروڈکشن کرا دے میرا حق کے ساتھ، تو اللہ اس کو ضرور سمجھ دیں گے، اگر وہ واقعی سمجھنا چاہے. اللہ یہاں پر ہم کو بتانا کیا چاہتے ہیں کہ تم ہو ہی ظالم، تم حق مارنے والے ہو. اور سب سے زیادہ اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی ذات کا ہے. ہم سب کے حق پورے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے مجھے یہ بھجوایا ہے تو میں خالی پیالہ واپس نہیں کرتی، میں اس کو بھر کے ہی دیتی ہوں، حق ہے. ہم ہر جگہ حق پورے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنے حصے کے سب لوگوں کے حق پورے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار اس نے اس موقع پہ میرا بہت کام آیا تھا، میں اس کا ضرور کروں گا. ہم بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں. ہم سب کچھ پورے کرتے ہیں، لیکن اگر سب سے زیادہ ہم کم حق پورا کر رہے ہیں نا، تو وہ اللہ کی ذات کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، نہیں قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس اللہ کی قدر کرنے کا. ہم نے اس ذات کی قدر نہیں کی. اس ذات کا تو حق یہ تھا کہ ہر پل ہم کو یہ فکر ہو کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہے، کیونکہ میں تو اس کا کھا رہی ہوں، اس کا پی رہی ہوں. آج جو میں دو پاؤں پر چل رہی ہوں اور محتاج نہیں ہوں، وہ بھی اسی کا کرم ہے. میری تو کوئی ایسی کام نہیں ہے جس کے بدلے مجھے یہ چیزیں ملیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو آپ دیکھو کہ واقعی ہم اس اللہ کی قدر کریں. اس کا حق یہ تھا کہ ہم ہر پل یہ سوچیں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں کہ جس سے وہ ناراض ہوں. اس اللہ کا حق یہ تھا کہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کتاب جو بھیجی ہے نا، اس کتاب کو ہم پوری طریقے سے سمجھیں. یہ ہدایت کی کتاب تھی، اور اس پر پوری زندگی لگا دیں کہ میں اب ہمیشہ اس کتاب پر عمل کروں گی. یہ میرا وعدہ ہو اللہ تعالیٰ سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر فوکس رہیں گے. اور آگے دیکھیے کہ کیا آیت آ رہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں، تو اس میں اتنی زیادہ سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے. جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو اس کو جلدی سے آگے گریب کریں گے کہ اللہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کتنے احسان کیے. خذو، اب تم کو کیا کرنا ہے؟ جب اللہ احسان کرتے ہیں تو تم کو کیا کرنا ہے؟ خذو ما آتیناکم، پکڑو جو دیا ہم نے تم کو، بقوتٍ، قوت کے ساتھ. کیا دیا تھا؟ اللہ کی کتاب. دیکھیں بار بار اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار. اور لوگ کس کو ٹھکرا رہے ہیں، کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو. اور جھوٹی باتیں، دیندار بھی بن رہے ہیں لیکن جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے جھوٹی کتابیں اللہ کے نام سے لکھ لیتے تھے اور لوگوں میں یوں بتاتے تھے جیسے یہ اللہ کا ہی حکم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قوت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پکڑو. اسمعوا، سنو اس کو، سنو اس کو اور پکڑو اس کو. کہا انہوں نے، قالوا، کہا انہوں نے، سمعنا وعصینا، سنا ہم نے اور فرمانبرداری کی ہم نے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں محبت بچھڑے کی. بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب. یعنی انہوں نے کہا ہم نے تو سنا، ہم نے فرما بردار وعصینا، سوری، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی اتنے اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا اتنا غرور تھا،
کہ تم کو شرم بھی نہیں آ رہی، تم اللہ سے بھی نہیں ڈر رہے، ہم نے تم سے وعدہ لیا، اتنی تم پر رحمتیں کی، نعمتیں دیں تم کو، اور تم سے وعدہ لیا کہ دیکھو اللہ نے جو کتاب تمہیں دی ہے نا، اس کو اب قوت کے ساتھ پکڑو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اللہ نے ان کو بہت جگہوں پہ معاف بھی کیا۔ انہوں نے پیچھے بچے کو معبود بنا لیا، انہوں نے اللہ کو ظاہرہ دیکھنے کا کہا، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور اللہ نے کہا اب تم ایسا کرنا کہ میری کتاب جو آئی ہے نا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ لیکن انہوں نے اتنے ڈھیٹ بنے کہ انہوں نے کہا ہم نے سنی ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نے نافرمانی کی، یعنی وہی تکبر جو پچھلی آیتوں میں بتایا گیا، وہی ضد کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا تم کو بچڑے کی محبت ہی پلا دی گئی، یعنی یہ شرک تمہارے اندر رچا بسا دیا گیا، اللہ نے رچا بسا دیا گیا۔ تو اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کے لیے بھی کہا تھا حضرت موسیٰ کو کہ نرمی سے جا کے بات کرنا، لیکن ان کو اتنی وارننگز دی لیکن یہ نہیں سدھرے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا جاؤ اب جتنا شرک کرنا ہے کرو، رچا بسا دی گئی ان کے دلوں میں یہ محبت، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا غلط کر رہے ہیں، اور ان کو اچانک ان کی پکڑ ہوگی اور یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کل بئسما، آپ کہہ دیجئے کیا برا ہے، یأمرکم، وہ جو حکم دیتا ہے تم کو، بھی اس کے ساتھ، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو تم مومن، یعنی کیا برا وہ حکم دیتا ہے تم کو اس کے ساتھ تمہارے ایمان کو، یعنی اللہ جو تمہیں حکم دیتے ہیں وہ کیا برائی ہے اس کے اندر، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اگر آپ اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھو نا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا لے لیا، تو انشاءاللہ اس آیت میں، آیت نمبر 92 میں، یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا سمجھنے کا ہے۔ تھوڑی سی ہماری ریکارڈنگ لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔